نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور کے اندر گناہوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ گناہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ پہلے کے دور کے اندر معاذ اللہ اگر کسی کو مووی دیکھنی ہوتی تھی تو وہ سنیما گھر میں جایا کرتا تھا، وہاں لائن میں لگتا، ٹکٹ خریدتا اور پھر اپنا ٹائم برباد کر کے گناہوں کا انبار لے کر واپس آیا کرتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ خوف اور خطرہ بھی رہتا تھا۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہر ایک کی جیب کے اندر سنیما موجود ہے، موبائل چھوٹا سا اور انٹرنیٹ ڈیوائس بھی گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ بعض چھوٹی ڈیوائسز جو جیب میں بھی آ جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی لوگ انٹرنیٹ کنیکٹ کر کے گناہوں کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گناہ اتنا آسان ہو چکا ہے، اور معاذ اللہ گھر گھر کے اندر برائی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کا بنیادی سبب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا نے گناہوں کو جتنا آسان کر دیا ہے، شاید اس سے پہلے یہ گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ برے برے مناظر آ جاتے ہیں، گندی چیزیں جو ہے بعض اوقات دکھائی جاتی ہیں، اور انسان نہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہو تو زبردستی اس کو اس چیز کی طرف مسلط کر دیا جاتا ہے کہ مجھے دیکھا جائے۔ اب ایسے حالات کے اندر آپ بتائیں کہ گناہوں کا سیلاب کتنا جو ہے وہ بڑھ گیا ہوگا، کیونکہ جب بندہ آنکھ سے کوئی چیز غلط دیکھتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر اس کا نقشہ کیپچر ہو جاتا ہے، اور اس کے دیگر اعضاء گناہوں کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے آنکھ کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنے کی شریعت نے ہمیں بالخصوص تعلیم دی ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ گناہ کی جو ابتدا ہے وہ آنکھ سے ہوتی ہے، یعنی پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یعنی جو بھی شخص معاذ اللہ بدکاری کی طرف، برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس کی ابتدا اگر دیکھی جائے، اس کا اگر بنیادی سبب دیکھا جائے تو وہ آنکھ سے برے مناظر کا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آنکھ کی حفاظت کے لیے شریعت نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، بہت ساری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں برے خیالات آتے ہیں، ہمیں بری چیز کی طرف جو ہے وہ طبیعت کا میلان ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مختلف گناہوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے باہر نکل آئیں، ہم اس وبال سے باہر نکل آئیں، لیکن وہ چاہ کر بھی باہر نہیں نکل پا رہے ہوتے۔ تو ہم قرآن سے یہ سیکھتے ہیں کہ اس برائی سے باہر آنے کا حل کیا ہے، ہمیں کس پارٹ آف باڈی کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دیگر اعضاء بھی گناہوں سے بچ جائیں۔ یہ سورہ نور ہے جس کے اندر حیا کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے، اور بندوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر بندہ اس کی روح کو سمجھ لے، دیکھیں ہم جو یہ سلسلہ روزانہ مغرب کے بعد لے کر آتے ہیں، اس میں قرآن کی جو آیات ہیں، ان کا جو مفہوم ہے، ان کی جو روح ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات ایک تو کیسی جامع معنی ہیں، اور اس سے کس طرح درس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب مسلمان مردوں کو فرما دو، یغض من ابصارہم، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ شریعت کا ایسا زبردست قانون ہے، شریعت جو ہے وہ اتنا اعتدال سکھاتی ہے کہ اس آیت کے اندر فرمایا یغض من ابصارہم۔ آپ دیکھیں عربی اتنی جامع لینگویج ہے کہ یہ جو من آ رہا ہے نا، من، اس کے اندر بھی معانی کا خزانہ ہے۔ یہ من اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نظریں بالکل نہیں جھکانی ہے کہ بندہ جو ہے وہ آگے کسی سے ٹکرا ہی جائے، کیونکہ چلنے پھرنے کے بھی اپنے آداب ہیں۔ نظریں کتنی جھکانی ہے؟ کچھ چھپانی ہے، کچھ جھکانی ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے۔ یغض من ابصارہم، اتنی نگاہ جھکانی ہے کہ بندہ برا منظر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ دیکھیں قرآن کی آیتوں کے اندر، الفاظ کے اندر بڑا ہی پیارا اور گہرا ربط ہوتا ہے۔ یہاں پر نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ شرمگاہ کی کچھ حفاظت کریں، کیونکہ شرمگاہ کو تو مکمل ہی گناہ سے بچا کر رکھنا ہے۔ تو قرآن کی جامعیت دیکھیں تو فرمایا کہ محبوب تو مسلمان مردوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ
جب بندہ کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذالک ازکا لہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ ان دونوں کاموں پر عمل کرے گا کہ اپنی نگاہیں بھی جھکا کے رکھے گا، جب نگاہ جھکائے گا تو دل میں غلط خیال پیدا نہیں ہوگا، جب غلط خیال پیدا نہیں ہوگا تو اس کی شرمگاہ غلط چیز کا مطالبہ نہیں کرے گی، اور یہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا رہے گا، تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ چیز ہے، بڑا پاکیزگی کا سبب یہ بنے گا۔ اگر یہ دونوں کام کر لیں گے تو یہ بڑی پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے ان تمام باتوں سے کہ جو وہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بندہ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، برے منظر، بری چیزیں اور بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے بچائے، ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ گندے خیالات سے بھی بچ جائے گا، دل میں آنے والے برے وسوسوں سے بھی بچ جائے گا، اور جو اس کے پارٹ آف باڈی بالخصوص جو شرمگاہ گناہ کی طرف لے جانے کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بڑا ذہن دیا ہے کہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام کرے، اور بندہ وہ عورت کے جس کو دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کو نہ دیکھے، یہ تعلیم دی گئی، اور اگر بندے کی نظر پڑ بھی جائے تو فرمایا کہ فوراً اپنی نگاہوں کو وہاں سے پھیر لے۔ اب تو نامحرم کو دیکھنے تو سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی، ورنہ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنے گندے مناظر دکھائے جاتے ہیں اور اتنی غلط تصاویر دکھائی جاتی ہیں کہ نیک اور پارسا بندہ بھی اگر ان کو دیکھے اور اپنی نگاہ وہ ہٹانے میں کامیاب نہ ہو تو شاید وہ بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے۔ آپ اس آیت کو ذرا غور کریں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ آنکھوں سے برا دیکھنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو تنہائی میں دیکھ رہا ہوں، میں تو چار دیواری کے اندر دیکھ رہا ہوں، یا میں تو چھپ کر لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، یا تو میں چھپ کر بدنگاہی کر رہا ہوں، وہ جتنے ہی پردوں کے اندر کیوں نہ چھپ جائے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ جہاں بھی کام کرے گا، برا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھنے والا ہے، اللہ پاک اس کے بارے میں جاننے والا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ پاک سب دیکھنے والا ہے۔ تو اس لیے میں بالخصوص یہاں یہ بات کروں گا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کا خاص اہتمام کریں، بلا وجہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں۔ بعض ایسے آپشنز بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ سلیکٹ کر لیں تو جو تصاویر ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، تو اس سے بھی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر ٹی وی کے ذریعے سے بد نگاہی کی جاتی ہے، صرف جو ہے وہ نیوز کے چکر میں لوگ بد نگاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جہاں ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ بے لذت گناہ ہے، کوئی لذت نہیں ہے، بندہ گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ بسوں کے پیچھے لڑکیوں کی بڑی بڑی تصویریں لگا دیتے ہیں، خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں، دوسروں کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کو آپ ماڈرنائزیشن کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن اور اس کے حدیث کا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو بے پردہ جو ہے وہ مردوں کے سامنے نہیں لے کر آنے، دونوں کو ہی حکم ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مرد یہ نہ سمجھے کہ صرف اس کو ہی نگاہ جھکانے کا حکم ہے، یا عورت یہ نہ کہے کہ بھائی مرد نگاہ جھکائے ہم کیوں جھکائیں، عورت کو بھی حکم ہے۔ فرمایا کہ محبوب تم فرما دو مسلمان عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کی کچھ حفاظت کریں، یعنی کچھ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اتنی کہ جو خود ہی ظاہر ہے، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ اس میں بھی بندہ عورت گلوز پہنے، اسی طرح پاؤں ہیں وہ نظر آ ہی جاتے ہیں، لیکن جو ظاہر کرنے کی چیز جو خود بخود ظاہر نہیں ہو رہی تو اس کا جو ہے وہ پردہ عورت کو کرنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، یہ حیا شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ بالخصوص مرد و عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، برے منظر دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج اگر دیکھ بھی لیں گے تو اگر قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ بعض اوقات یہ چھوٹی سی بد نگاہی جو ہے جس کو بندہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، العینانی تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ برا دیکھنا ہے۔ ہماری جو شریعت ہے وہ سد باب کرتی ہے، پہلے ہی بندے کو روک دیتی ہے کہ وہ بڑے گناہ کی طرف مبتلا نہ ہو، اسی لیے بد نگاہی سے بچنے کا حکم ہے، اسی لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے کہ بندہ بڑے گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔
تو اس لیے اس پہ جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں اور آج کے دور میں یہ سب کام ممکن ہے، کرنے والے کرتے ہیں، عمل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بندہ اگر کوشش کرے تو وہ اپنے مقصد کو پا ہی لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن کتنا ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔